اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی ہفتہ کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہفتہ بھی کہتے ہیں. یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں. یہاں جن یہودیوں کا تذکرہ ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی. کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے. بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا. سورۃ الاعراف میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اس بات کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے. یہاں سے اس دلچسپ واقعہ کی شروعات ہے جس میں بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور پھر قاتل کی تلاش میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں. تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ آپ کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم ایک گائے کو ذبح کریں گے اور اس سے قاتل ہمیں مل جائے گا؟ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس واقعہ کو تفصیلاً اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ بولوں، میں ایسے نادانوں میں شامل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹ تو قبیح ہے اور حرام ہے، لیکن مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور یہ مذاق کا جھوٹ اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور اس طرح بہت ساری خرابیوں، معاشرتی خرابیوں کا اور معاشرتی برائیوں کے پیدا ہونے کا یہ باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبی حرکت سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.